اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب بھی، اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے، یعنی تیری تعریف سے بھر جائے۔ اے وہ ذات جو تعریف اور بزرگی کے لائق ہے، جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی حمد کرے؟ اتنی حمد کہ جس کو نہ گنا جا سکتا ہو اور نہ شمار کیا جا سکتا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حمد کا، ثنا کا، تسبیح کا، تعریف کا، ذکر کا، بزرگی اور عظمت کا مستحق ہے۔ اور ثنا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، مدح کرنا، کسی کو خوبصورتی کے ساتھ متصف کرنا، اس کے اچھے اوصاف بیان کرنا۔ اور مجد کہتے ہیں عظمت اور انتہا درجے کا شرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو انعام دینے کا، کچھ عطیہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی مہربانی اور اس کے فضل اور اس کے رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی سے اپنی نعمتیں روک لے تو پھر کوئی اور دے نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف ایک اکیلا اللہ ہی ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کس کی یاد آنی چاہیے؟ سب سے پہلے کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ ایک اللہ کا، کیونکہ سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اسی کے پاس ہے۔ ہم عام طور پر دنیا میں جو ریسورسفل پرسنز ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے پاس زیادہ دولت ہے یا کسی کے پاس زیادہ علم ہے یا کوئی نیکی یا تقوی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے، حالانکہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی بھی ایسی سخت نہیں کہ وہ کسی کے مسائل حل کر سکیں۔ کسی کا ریسورسفل ہونا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، بعض اوقات خود اس کو بھی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو انسان اپنے ہی قوتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی ذہانت کو ضائع کر دیتے ہیں، کتنے ہی علم والے ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، اپنے علم کو ضائع کر دیتے ہیں، کتنے ہی دولت مند ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنی تکلیفوں کی وجہ سے اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ وہ مرضی کا کھا سکتے ہیں، نہ مرضی کا پہن سکتے ہیں، اور نہ مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں، حالانکہ بے شمار دولت ان کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد جو دعا کی وہ کیا تھی؟ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمارے عبادت کے طریقے ہمیں دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر دعا کی کہ اے ہمارے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ انہوں نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، شرک اور شرک والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں اور یہاں یہ گھر آباد کیا ہے، اب تو ہم شرک سے محفوظ ہو گئے اور اب میں بھی اور میری اولاد بھی اپنے بل بوتے پہ ہم اب شرک نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا چونکہ میں تو شرک سے بچنے کے لیے آگ میں بھی کود پڑا تو مجھ پہ شرک کہاں اثر کر سکتا ہے۔ نہیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بچاتا تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہٰذا انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی بچا لے اور میرے بچوں کو بھی بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس وقت انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر سب سے پہلے کیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ نجات کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے۔
جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، حج کی مفتاح یا حج کی کنجی جو ہے وہ احرام ہے، تو اسی طرح جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ چاہیے. یہ سب سے افضل کلام ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کا سیکھنا ہر ایک پر واجب ہے. یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اور پھر وہ کلمہ جو تمام انبیاء نے حج کے موقع پر عرفہ میں پڑھا، وہ سب سے بہترین کلمہ جس کو قرار دیا گیا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جہاں ہمیں اپنی توحید کو خالص کرنے کے لیے ان کلمات کا ذکر کرنا چاہیے، وہاں دوسری طرف کفر اور شرک اور نفاق سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت. اے اللہ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا. اور پھر اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اور اسی طرح اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت. اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی، میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے لڑا. اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کرے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے کرتے دعا کیا مانگی کہ تو مجھے گمراہ نہ کرنا، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جن و انس سب کے سب مر جائیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہمیں توحید خالص حاصل کرنے کی دعائیں کرنی ہیں اور اس کا اقرار کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جو دعا کے میں نے ابتدائی لیکچرز دیے تھے تو اس میں نے دعا کی 3 قسمیں بتائی تھی، اور اس میں سب سے پہلی قسم دعا کی کیا تھی؟ توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ. یعنی لا الہ الا اللہ کا اگر آپ تکرار کر رہے ہیں، صرف اپنی توحید کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی دعا ہے، یہی دعا ہے، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی انحصار کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ اسی کے سپرد کر رہے ہیں. انسان دعا کب کرتا ہے؟ جب اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب اس پر کوئی غم ہوتا ہے، جب وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی مالی معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں جو مشکل ہو جاتے ہیں. تو ایسے اوقات میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر سکتا ہے. اور جب ہم صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں کہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور کوئی مددگار ہی نہیں، اور کوئی کارساز ہی نہیں، اور کوئی دکھ دور کرنے والا ہی نہیں، اور کوئی مشکل سے نکالنے والا ہی نہیں، تو دراصل ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. اور رنج و غم سے نکلنے کی دعا کیا بتائی گئی؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اس میں مانگا تو کچھ نہیں، صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. اپنی توحید کو خالص کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس بات کا زبان حال سے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ بے بسی، لاچارگی، تکلیف، پریشانی صرف ایک اللہ ہی دور کر سکتا ہے. اور جتنا زیادہ آپ اپنی توحید کو خالص کرتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی آپ اللہ کو راضی کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناراض کرتی ہے وہ شرک ہے. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیزیں معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو پھر جب ہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جاتے تو دراصل کس چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں ایک طرف لا الہ ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں، میرے نزدیک کوئی بھی بڑا نہیں تجھ سے، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے.
ہر خیر کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، وہی میرا اصل مددگار ہے۔ اور جتنا زیادہ دل کے ساتھ آپ اس کلمے کو پڑھیں گے اور پکاریں گے، اور اپنی تکلیف میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بیمار ہیں، دکھی ہیں، اور اس کے کہنے میں آپ دیکھیں اگر آپ کا منہ نہیں کھلتا تھا تب بھی آپ کی زبان اس کلمے کو ادا کر سکتی، یعنی آپ کو اسے بولنے کے لیے نہ اپنے ہونٹ ہلانے پڑتے، نہ اپنے حلق کو تکلیف دینی پڑ، کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ پریشان ہو، دکھ میں ہو، غم میں ہو، مسائل میں گھرے ہوئے ہو، اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، تو بس صرف اتنا پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، اور شرک سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ اپنی توحید کو خالص کریں گے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا پورا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد اللہ پہ ظاہر کر دیا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، وہ سیدھا کرنے والا ہے۔ ہم سمجھتے کہ ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہم الجھے ہوئے دھاگے سلجھا سکتے ہیں، نہیں، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان اور اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اس پر یقین ہونا ضروری ہے، اور اس کا پھر زبان سے اظہار اور اقرار بھی ضروری ہے۔ تو توحید یہی ہے کہ انسان اپنی صرف زبان سے نہیں، اپنے حال سے بھی صرف ایک اللہ کا اقرار کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کے بن جائیں، یعنی سب سے زیادہ محبت بھی اس سے کرے، سب سے زیادہ تعظیم بھی اسی کی، سب سے زیادہ حق اسی کا، ہر چیز پر اسی کو ترجیح دینے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ انسان کہتا ہے تو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ پہاڑ و جمادات ہوں، کوئی بھی، سب کی نفی، ان میں سے کوئی ایک بھی معبود نہیں، کیونکہ جن قوموں نے شرک کیا انہوں نے کبھی انسانوں کو اپنا الہ بنا لیا، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ تکبر کی انتہا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو کیا مانا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کیا تم میرے علاوہ کسی الہ کو جانتے ہو، میں ہی تمہارا الہ ہوں، تو لوگوں نے بھی اس کو الہ مان لیا۔ تو بہت سے جو قوموں نے شرک کیا انہوں نے انسانوں کو واقعی اپنا معبود بنا لی، اور ان کے آگے وہ جھکے بھی۔ بتا کو کیا سمجھتے ہیں لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا، اللہ کے بیٹے کے علاوہ الہ بھی بنا دیا، تو نیک لوگوں کو لوگوں نے اپنا الہ بنا لیا۔ مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کسی درجے میں بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، تقوی والوں کی ایک خاص ایسی عقیدت ہوتی ہے جو انہیں نعوذ باللہ اللہ کے مقام یا اس کے برابر کر دیتی ہے، کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے، یہی ہمیں سب کچھ دے گی، انہی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے۔ یہی تو شرک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کہاں یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادت کر کے کچھ بن گیا ہوں اور اب لوگوں کے مسائل کا حل میرے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اہل عرب نے فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی، ان کے بت بنا کے رکھ لیے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مشکلات آسان کرتی ہیں اور یہ ہمارے فائدے کی ہیں۔ وہ ان کے نام کے نظر نیاز کرتے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے، بہت کچھ ان کی طرف سے کرتے۔ تو لا الہ الا اللہ، کوئی فرشتے بھی نہیں۔ پھر لوگوں نے جنوں کو بھی الہ بنا لیا۔ سورۃ الجن میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ان سے ڈرتے تھے، ان سے خوف کھاتے تھے، اور جب سفر کرتے اور رات کو کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا، کسی وادی میں ٹھہرتے تو کہتے ہم اس وادی کے جن کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچائے، یعنی یہاں جو کیڑے مکوڑے ہیں یا اور کوئی دشمن ہے ان سب کے شر سے ہمیں یہ جنوں کا سردار بچا لے۔ نعوذ باللہ، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے پتھروں کے بت بنا لیے، ان کو پوجتے، کچھ نے درختوں کو بت بنا لیے، اور اب تو آپ دیکھیے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہے، جس چیز سے انسان ڈرے، آگ سے ڈرے، پانی سے ڈرے، ان سب چیزوں کو اپنا الہ بنا لیا۔ اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جس چیز کی امپورٹنس ہے اور جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم ہر ایک کی نفی کرتے ہیں، سب کو نگیٹ کرتے ہیں، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی اپنا الہ اور معبود سمجھتے ہیں۔ اور پھر
توحید کا جو لفظ ہے یہ وحد یوحد سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بنانا. اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں الواحد، الاحد. اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، یعنی اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. اس کی الوہیت میں یعنی اس کے الہ ہونے میں، اس کی ربوبیت میں رب ہونے میں، اس کے تمام اسماء و صفات میں وہ یکتا ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں. وہو السمیع البصیر. امام ابن قیم توحید کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، توحید صرف بندے کے اس اقرار کو نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے، جیسا کہ بتوں کے پرستش کرنے والے اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مشرک ہیں. یعنی اللہ کو ایک ماننا اس معنی میں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک اور رب ہے، بادشاہ ہے، لیکن ساتھ یہ دیویاں بھی ہیں، تو یہ بھی شرک ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات میں اس کو ایک مانتے ہیں اور باقی میں دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اور بڑی خوبصورت تعریف ہے یہ توحید کی اور ہمیں سمجھنی چاہیے اچھی طرح، کہ توحید اللہ کی محبت، اس کے سامنے جھک جانے، اس کے دروازے پر عاجزی اور انکساری کرنے، اس کی اطاعت میں کمال فرما برداری کرنے، اس کی عبادت میں کمال اخلاص اختیار کرنے، اور اپنے تمام اقوال اور افعال میں اس کے بلند چہرے اور رضا کا ارادہ کرنے پر مشتمل ہے. اسی کے لیے روک لینے، اسی کے لیے عطا کرنے، اسی کے لیے محبت کرنے اور اسی کے لیے نفرت کرنے پر مشتمل ہے. یہ ہے توحید. یعنی توحید میں صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم پتھروں کے بتوں کو یا انسان اور جنات اور ان کو نہیں مانتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی محبت بھی سب سے بڑھ کر اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. سجدہ بھی صرف اسی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا. عاجزی اور انکساری کی انتہا صرف اسی کے لیے، اطاعت میں کمال فرما برداری اسی کی، عبادت میں اخلاص اسی کے لیے. اور پھر ہم جو باتیں کریں، اقوال افعال، ہمارے جو بھی کام ہیں، صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کریں. اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، لوگ ہم سے راضی ہو جائیں تاکہ وہ ہمیں کچھ فائدے پہنچا سکیں. یعنی لوگوں کی خوشامد کرنا، لوگوں کی تعریف اس لیے کرنا تاکہ ان سے ہمیں کچھ بینیفٹس مل جائیں. نہیں، جب کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ یعنی آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ سامنے والا کسی مقصد مطلب کے لیے میری تعریف کر رہا ہے تو آپ کو وہ تعریف کیسے لگے گی؟ گھن آئے گی، بہت بری لگے گی، بیزار ہوں گے آپ اس سے. اس لیے ہمارے دین نے ہمیں اس سے بھی روکا ہے کہ لوگوں کی تعریف یا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یا اچھا اخلاق، ایون جو اسمائل کرنا ہے، یہ سب چیزیں بھی اللہ کے لیے کرو. اس لیے نہیں کرو کہ آپ کو ان سے کوئی فائدہ مل جائے. یعنی وہ بہت سے طریقے بتائے ہوتے ہیں نا کہ آپ یہ اور یہ کام کریں تو پھر آپ کو لوگوں کی محبت حاصل ہو جائے گی. محبت تو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں. آپ 100 چیزیں کر لیں، نہیں محبت کسی کی لے سکتے. آپ محبت خرید نہیں سکتے. آپ جتنی چاہے کسی کی خدمت کر لیں، جتنی چاہیں کسی کی چاکری کر لیں، لیکن آپ اس کی محبت نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت نہ ڈالے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں نا، اللہ کے بن جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، نیک عمل کرنے لگتے ہیں، ضرور رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا. آپ اللہ کے بن جائیں، مخلوق آپ سے محبت خود ہی کرنے لگے گی. بندوں سے محبت کسی مطلب مقصد کے لیے نہ کریں. آپ دیکھیں کہ بعض بچے والدین کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن انہیں جب والدین سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو پھر وہ ان کی کچھ تعریف وغیرہ کر دیتے ہیں. مطلبی محبت، خود غرضی کی محبت، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی محبت نہیں. ہمیں اگر کسی سے محبت بھی کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر پانے کے لیے، کیونکہ اس کا بھی اجر ہے. جب ہم اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آتے ہیں، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، ہم کسی کے کام آتے ہیں، اور اگر ہم اپنے دل میں یہ دہراتے ہیں یہ میں صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں، اس کا بدلہ میں اللہ سے چاہتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ سامنے والا شکریہ کہے یا نہ کہے، آپ کو دعا دے یا نہ دے، آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، آپ کو بدلہ دے یا نہ دے، نہ آپ کا دل ٹوٹے گا، نہ آپ کا اطمینان اور چین خراب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو. آپ کتنے مضبوط انسان بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں. آپ نے جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا، اور اس پر آپ کا پکا یقین ہے کہ اس نے تو بدلہ دینا ہی دینا نا، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا.
یعنی ہماری نماز ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پہلی دو باتیں تو سمجھ آتی ہیں، بھئی نماز اللہ کے لیے بھی، سجدہ اللہ کے لیے کرو، قبلے کی طرف رخ کرو، اللہ کا ذکر کرو، قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن محیای و مماتی، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے، جی پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے بھی کام کر رہے ہو نا، وہ بھی اللہ کے لیے، وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بندوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو، یہی توحید ہے. اور جب اللہ کو راضی کرو گے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دفاع بھی کرے گا تمہاری مدد کرے گا. تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس کس تدبیر سے وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، کہاں کہاں سے. یعنی بعض اوقات ہم کسی چیز کی ضرورت مند ہوتے ہیں، مثلا کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی مصیبت اور تکلیف آ گئی ہے، ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں شفا ہو جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں یہ ہم نے دعائیں کی تھی نا، وہ میری دعا قبول ہو گئی، پھر اپنے کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں، میری دعا سے، آپ کی دعا سے یہ ہوا. یہ کتنا عام جملہ ہے، آپ کی دعا سے یہ فلاں کام ہو گیا. آپ کو کس نے بتایا کہ اس نے واقعی اتنی اچھی دعا کی، اور واقعی دعا کی بھی ہے یا نہیں کی؟ یہ ہم نے ایک تکیہ کلام بنا لیا، آپ کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ہو گیا. وہ اگلے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی دعائیں، اللہ کی رحمت سے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا، میری دعا، اس کی دعا، اس کی دعا، اس سے ہی کچھ ہوا ہو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں، ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے، ہمیں کہاں سے پتا چلا. بات یہ ہے کہ آپ دعا کی بات کریں، آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسے وقت میں کسی شدید بھوکے کو کھانا کھلایا ہو اور آپ کھلا کے بھول چکے ہوں، اور اللہ نے آپ کی وہ نیکی لکھ لی، اور اس وقت جب آپ شدید تکلیف میں تھے تو اس نیکی کا بدلہ آج آپ کو یوں ملا کہ آپ صحت مند ہو گئے. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مدد کرتا ہے بندوں کی، وہ آپ اپنی طرف سے خانوں میں مت بانٹے، اللہ نے یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ یہ کر. اللہ کے بارے میں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی یہ شرک سے بھی بڑی برائی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں، تم جانتے بھی نہیں، اپنے پاس سے اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو چیز. اللہ تعالیٰ سے اسے ظن رکھنا چاہیے، لیکن ہماری ساری زندگی میں توحید ہونی چاہیے. یعنی ہم چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اسی لیے تو اس کی جزا خود دے گا کہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا یا نہیں، تو وہی اس کی جزا دے گا. اسی طرح وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ بھی صرف اللہ کے لیے کرو، اور باقی محیایا و مماتی میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے. بندوں کی خدمت، بندوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے برے رویے کے باوجود ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ آپ ایسے تھوڑی کر سکتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی کو معاف نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، ایسے سنگ دل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے لوگوں کی بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن اسوہ حسنہ کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے؟ اگر وہ لوگوں کو معاف نہ کرتے تو کیا ایسے دین پھیلتا؟ انہوں نے معاف کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے. صبر کیا، کس کے لیے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. جب ہم کہتے ہیں نا صبر نہیں ہوتا، نہیں، اگر آپ اللہ کی خاطر کریں گے تو وہ صبر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے تو شکر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے ہر بڑے سے بڑا، مشکل سے مشکل کام اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ہم بندوں کے سامنے سٹبن ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلے پہ اتر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم ان کو ایسے مزہ چکائیں گے، یہ ساری چیزیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ عاجزی اور انکساری کا، ہم اللہ کی خاطر ٹوٹ سکتے ہیں. اللہ کی خاطر اگر ہماری کوئی عزت نہیں کرتا تو ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے. تو عزو من تشاء و تذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹا کام، کسی سے سلام کرنا، ہاتھ ملانا، اسمائل کرنا، گلے لگانا، کسی کی کو مدد کرنا، خدمت کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کو مشورہ دینا، کسی کا غم بانٹ لینا، کسی وحشت زدہ دل کو انس فراہم کرنا، کسی کے سوال کا جواب دے دینا، کسی کو مشورہ دے کے اس کی مدد کر دینا، کسی کی کو مالی مدد کر دینا، کسی کو کھلا دینا، پلا دینا، کچھ بھی ہو صرف اللہ کے لیے. محیایا و مماتی، شروع سے لے کے آخر صرف اللہ کے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں آپ سے بدلہ بھی نہیں چاہیے اس کے عوض، اور شکریہ بھی نہیں چاہیے. بات ہی ختم ہو گئی، کتنے جھنجٹ ختم ہو گئے، کیونکہ ہم سا اسی ششو پن میں پڑے رہتے ہیں، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا تو اب ہمیں کیا کر. لوگ احسان کو بھی ایک بوجھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور زندگی میں لوگوں کو ہی پلیز کرتے کرتے زندگی بیت جاتی. اگر ہر شخص کے اندر یہ توحید آ جائے، یہ اخلاص آ جائے
کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اور اس کا اجر اللہ سے توقع رکھنی ہے. تو آپ جب اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے تو آپ کے نیک اعمال میں تیزی آ جائے گی، کیونکہ آپ بہت سارے بوجھ سے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو جائے گا. آپ کو پرواہ نہیں رہے گی لوگوں کی کہ لوگ آپ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں. آپ نہیں ناراض کریں گے ان کو، لیکن اگر آپ کے احسان کے باوجود وہ ماننے کو ہی نہیں تیار، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، یہ میری وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، میری کوئی غلطی ہے تو اس کا موڈ آف ہے، یا یہ میری وجہ سے یہ سب خرابی کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا اللہ نے اس کو کسی اور طرح سزا دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ٹارچر سے نہیں نکل پاتا، کہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا، کہ یہ نارمل انسان کی طرح زندگی نہیں بسر کر سکتا. وہ پتہ نہیں اپنے کس گناہ میں پکڑا ہوا ہے، اور آپ سارا کچھ اپنے اوپر لیے رہے ہیں. آپ کیوں اپنے اوپر لے رہے ہیں سارا بوجھ؟ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف منہ پھیر لیں، اس کی طرف توجہ کر لیں، اور لوگوں کو سمجھانے کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیں. وہ جانے اور ان کا رب جانے وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. آپ رسپانسیبل نہیں. اگر آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی، آپ نے اپنے فرائض پورے کر دیے، آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھا دی، پھر اس کے بعد کوئی اس کو ایکنالج کرتا ہے یا نہیں، ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے اوپر اٹھ جانا چاہیے. جتنا اس سے باہر نکلیں گے نا، اتنی توحید خالص ہوگی. توحید جو ہے یہ غموں سے نجات دلانے والی ہے، مشکلات سے بچانے والی ہے. تو توحید کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو صرف خالق و مالک سمجھ کر بس چھوڑ دیا جائے، وہ خالق ہے وہ مالک نہیں. زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے ساتھ تعلق، ہر چیز اللہ کے لیے، ساری فرما برداری اسی کی، ہر قول ہر فعل اس کی رضا کی خاطر، اسی کے لیے روک لینا، کیونکہ بعض اوقات روکنا بھی پڑتا ہے کسی چیز کو، اور اسی کے لیے دینا کسی کو، اسی کے لیے محبت اور اسی کے لیے نفرت. اصل میں میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ پروسیس سمجھ میں آئے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہمیں پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی شیطان جب آ کے آپ کے اندر وسوسے ڈالتا ہے یا لوگوں کی باتیں آپ کو متاثر کرتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کا ایمان کمزور ہوگا، آپ کے اندر کا دفاعی نظام کمزور ہوگا، تو آپ متاثر ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ مضبوط ہے تو آپ اس طرح کے افکار ایسے ہی ہو گئے جیسے کسی چٹان کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے گرد و غبار پڑی اور اس کے بعد بارش آئی اور وہ دھل گئی. مزید دوبارہ آپ نے قرآن پڑھا، آپ کے علم اور یقین میں اور اضافہ ہوا اور آپ کی اصلاح ہو گئی. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ قرآن پاک سے ہمارا مضبوط تعلق ہو. اور کیا یہ کبھی کبھار صرف رمضان میں یا کسی خاص موقع پر کافی ہے؟ کتنا ضروری ہے ہر روز؟ یہ جو ہر نماز میں ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، ڈز اٹ میک سینس کہ بٹوین ٹو پریئرز کوئی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ہم پر، کچھ چیزیں پریشان کرتی ہیں ہم کو، کرتی ہیں نا؟ تو پھر ہمیں فزیکلی بھی ہاتھ منہ دھو کر وضو کر کے، اور پھر اسپرچولی بھی اپنے آپ کو ہم دوبارہ وہ سارا کچھ پڑھتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بہت بڑی رحمت کی ہے کہ نماز ہم پہ فرض کر دی، کہ گزارے ہی نہیں اس کے بغیر، یہ تو پڑھنی ہے. اور ہم ہر وقت مصیبت کے بارے پڑھتے ہیں جیسے کسی پر احسان کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، ہماری صحت کے لیے ہم پر یہ سب کچھ لازم کیا تاکہ ہم گناہوں کے بوجھ تلے دب نہ جائیں، ساتھ ساتھ ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہوتا رہے. ہم نے یہ بھی وجہ پڑھی تھی نا کہ جیسے دعا جو ہے وہ لازمی طور پر اثر کرتی ہے، قرآن کا پڑھنا یقیناً اثر کرتا ہے، لیکن دو اینڈز پہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، ایک فاعل میں اور ایک مفعول میں. فاعل کے اینڈ پہ رکاوٹ کیا ہوتی ہے کہ اس کے پڑھنے کا انداز ٹھیک نہیں ہو سکتا، یا پورے یقین کے ساتھ نہیں پڑھتا، یا پھر یہ کہ وہ جس آواز یا انداز میں پڑھ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ دوسری جگہ پر صحیح طرح جا کے لگ نہیں رہی. اور دوسرے اینڈ پر ریسیور جو ہے اس کے اندر بھی کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، وہاں کوئی خرابی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو صحیح طور پر قبول نہیں کر رہا، لے نہیں رہا، اس کے یقین میں کمی ہے. یعنی یا تو عمل کرنے والے کے یقین میں کمی ہے، یعنی جیسے کوئی دم کر رہا ہے کسی کو، یا جو لے رہا ہے اس کے اندر کوئی کمی ہے کہ یہ تو ایسی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو چند الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ سورت یا یہ آیات، تو اس سے ہونا ہوانا کچھ نہیں. اب وہ اس کے اپنے اندر ایک ڈس بلیف ہے یا ایک انکار ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ چیز اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. قرآن پاک عام حالات میں بھی پڑھا جائے تو کن کے دلوں پر زیادہ اثر کرتا ہے، کن کو زیادہ شفا ملتی ہے روحانی طور پر، کن کا عمل بدلتا ہے، جن کا جتنا ایمان اچھا ہوتا ہے، اور کن لوگوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو. منافقین جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. اس لیے ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، لیکن کچھ لوگ جب اس کو سناتے ہیں تو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اثر ہی نہیں لیتے. کچھ لوگ جب سناتے ہیں تو دل ٹھہر جاتے ہیں. کچھ لوگ جب سنتے ہیں
تو ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن کچھ اور لوگ جب وہی چیز سنتے ہیں تو ان کے دل پگھل جاتے ہیں. تو اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں، یہ تو شفا ہے ہی، لیکن مشکل کہاں ہے؟ یا جس کے تھرو آ رہی ہے یا جہاں پر جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ الحمدللہ اچھے اچھے قراء موجود ہیں، اچھے اچھے استاد موجود ہیں، اس اینڈ پر چیزیں ہیں. دوسرے اینڈ پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں شفا کی ضرورت ہے، اپنے یقین اور ایمان میں اضافے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جہاں ایک طرف قرآن مدد کرتا ہے، دوسری طرف اگر غور و فکر کرنے والا دل ہو تو بہت سے حالات اور واقعات اور مصائب اور مشکلات یہ میدان ہموار کرتی رہتی ہے. اب دیکھیں کہ اگر تیز دھوپ نہ ہو تو کیا فصلیں پکیں؟ کچھ پھل ایسے ہیں کہ جو اسی وقت پکیں گے جب مثلا کھجوریں کب پکتی ہیں یا کہاں اگتی ہیں؟ جہاں بادل اور بارشیں ہر وقت ہوتی ہیں؟ نہیں. تو صحرا میں اگنے والے یہ درخت جو ان کے اندر اتنی مٹھاس کہاں سے آتی؟ اس کی گرمی کی شدت اور بھی بہت سے عوامل ہوں گے جو ہم نہیں جانتے. تو ہماری بھی زندگی کے اندر جب بہت سی شدتیں اور حدتیں آ جاتی ہیں، بعض اوقات مشکل حالات ہوتے ہیں نا، آزمائشیں ہوتی، تکلیفیں ہوتی، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا بن گئی؟ عذاب بن گئی، اور ہم منفی سوچنے لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ لینے والے کے اینڈ پر کیا ضروری ہے؟ قبولیت، تاثیر. ایک پتھر اور زرخیز زمین میں فرق ہوتا ہے نا. پتھر پہ بھی بارش پڑتی مگر اس پہ کچھ بھی نہیں اگتا، اور زرخیز زمین پر چھینٹے بھی کافی ہو جاتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارے اندر اثر پذیری کتنی ہے. اس میں دو درجے ہیں. ایسی چیزیں دیکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جن کا پہلے سے ایمان مضبوط ہے، اسے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے رب نے جو کچھ کہا سچ کہا. ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے. یہ کس نے کہا تھا؟ ملکہ سبا. جی، ہم تو پہلے سے ماننے والے تھے، لیکن اب ہمیں پروف مل گیا تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا، اضافہ ہو گیا. دو طرح کے لوگ ہیں نا. تو ایک وہ گروپ ہے کہ جس کے اندر پہلے سے ایمان زیادہ ہے، وہ ایسی چیزیں دیکھ کر اپنے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. دوسرا وہ گروپ ہے کہ جو انتہائی کمزور ہے اپنے ایمان میں اور بہت سے ڈاؤٹس کا شکار ہے، شکوک و شبہات ہیں. تو ان کو جب کوئی ایسی چیز جو ان کے ذہن کے مطابق ہو یا جس طریقے یا چینل سے وہ سمجھ سکتے ہو، اگر اس طریقے سے ان کو سمجھا دیا جائے تو وہ ان کے لیے فائدہ مند. مثلا آپ دیکھیے کہ صحت مند انسان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ خود سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر جسمانی طور پر آپ طاقتور ہیں، آپ کو بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے. کسی کی مدد کے بغیر، کسی بھی پروف کے بغیر آپ سیدھے چل سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں. لیکن جو کمزور ہیں، جسمانی طور پر بیمار ہیں، ان کو چلنے کے لیے سہارا چاہیے ہوتا ہے. لیکن جب ان کو سہارا دے دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چلنے لگتے ہیں. اور اگر وہ چلنے لگے تو چلتے چلتے پھر چلنے ہی لگ جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد بیساکھیاں پھینک دی جاتی ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس درجے پر ہیں. آپ میں سے ہر ایک اپنے اپنے دل کا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں ایمان کے کس درجے پر ہوں. ان چیزوں کو دیکھ کر میرا ایمان بڑا ہے یا بات سمجھ میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اطمینان قلب کے لیے کیا کہا تھا؟ ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی. تو ایکسٹرا پروف لینے میں حرج کوئی نہیں. ایمان تو ہے لیکن لیول اور بڑھ جاتا ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ حدیثی کا مفہوم ہے کچھ اس طرح کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھنے کے لیے، دیکھنے کی محبت انہیں اپنے مال، جان، اولاد اور ہر چیز سے زیادہ ہوگی. یعنی وہ اس کے لیے ہر چیز قربان کرنا چاہیں گے کہ یہ سب کچھ ہم سے لے لیں، ایک جھلک ہمیں آپ کی دکھا دے. تو وہ سامنے نہیں بھی، لیکن ان پر ایمان اور ان سے محبت اتنی زیادہ کہ وہ اس کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. اور ایسے لوگ ہر دور میں رہیں گے چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو. تو ایسے ہی لوگ قربانیوں کی سطح پر دین کو اختیار کرتے ہیں، آرام اور راحت کی سطح پر نہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس دین کو سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا دیتے ہیں. ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہماری نیند پوری ہوئی یا نہیں، ہم نے صحیح کھایا یا نہیں، اور باقی دنیا کے کام ہوئے یا نہیں. ان کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے کہ جو مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، کیا ہم اس کو سپورٹ دینے والے اور اس کو آگے پہنچانے والے ہیں یا نہیں. اور ان کی لگن اور شوق کیا ہوتی ہے کہ قیامت کے دن جب ہم آپ سے ملے تو سرخرو ہو، ہم آپ کی امت میں سے ہوں. دیکھیں بہت سے لوگوں نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کو اتنی بات ہی کافی سمجھا کہ بس ہم بائی چانس یا بائی برتھ شامل ہو گئے اس میں. تو ایک چیز جس کا ہمیشہ خیال رکھیے اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کسی ڈاؤٹ کو اپنے قریب نہ آنے دیں، کسی چیز کی کمی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں کہ مجھے زندگی میں یہ نہیں ملا، اگر یہ مل جاتا تو میں تو پتہ نہیں کیا بلا ہوتا. نہیں. آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور اسوہ حسنہ ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی موجود ہوتا
تو کس بات کی گارنٹی تھی کہ ہم پھر بھی وہ سب کچھ کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا؟ اس زمانے کے عبداللہ بن ابی جیسے لوگ نہیں تھے جن کے سامنے پروف تھا لیکن توفیق نہیں ہوئی کیونکہ دل بھی مارتے. تو فکر ہمیں اپنی ہی ذات کی کرنی چاہیے. پھر بھی جہاں سمجھے کہ کوئی شک آ گیا, جہاں سمجھے کہ کوئی چیز رکاوٹ بننے لگی, تو بس اس رکاوٹ کو حل نہیں ہونے دینا. آپ دیکھیے کہ جو بہتا پانی ہوتا ہے نا, اگر اس کے آگے پتھر آ جاتا ہے تو وہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ 2 حصوں میں بٹ کر 2 راستے نکال کر آگے نکل جاتا ہے, کبھی رکتا نہیں ہے. اگر اس کے آگے دیوار کھڑی کر دی جائے تو کیا کرتا ہے, اٹھتے 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 دیوار کو بھی پار کر جاتا ہے, باہر نکل آتا ہے اس سے. یعنی کہ نہ سامنے کی مکمل چاروں طرف کی باؤنڈریز اس کو نقصان دیتی اور نہ یک طرفہ کوئی رکاوٹ اس کے آگے کو مشکل کھڑی کرتی. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے کہ یہ تو کر کے ہی چھوڑنا ہے. کبھی آپ غور کیجئے کہ سب کچھ پتا ہونے کے باوجود کیا چیز روکتی ہے, کیا چیز روکتی ہے ہمیں اپنے گولز کو اچیو کرنے میں. مصلحتیں, کبھی دنیا کی خواہشیں, کبھی حقیر مفادات, کبھی صرف سستی. منافقین کی ایک بہت بڑی خرابی کیا تھی؟ سستی. ہم میں سے کتنے ہی لوگ کتنے کاموں میں سستی کرتے ہیں, اور کبھی ہمیں خیال آیا کہ یہ کوئی خرابی کی بھی بات ہو سکتی؟ کبھی ہم نے توبہ استغفار کی اپنی سستی پہ؟ سوچیے اس بات پہ. ہم نے کبھی سستی کو مرض سمجھا ہی نہیں. ہر کام میں تاخیر, ہر چیز میں تاخیر. ہر کام کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, پھر کر لیں گے, ہو ہی جائے گا. اچھا, اگر ہم نے ڈائگنوز کر لی کہ ہمارا مرض ہے, کبھی ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں؟ کتنی دفعہ ہم روئے ہوں اپنی اس بری عادت پہ کہ ہماری نماز میں تاخیر ہو گئی, یا ہم نے کوئی اسائنمنٹ کرنی تھی اس کو ہم نے ڈیلے کر دیا, سبق یاد کرنے میں, سنانے میں, کوئی بھی ڈیوٹی, کسی بھی ڈیوٹی میں کبھی ہمیں ہوئی پریشانی اور کبھی ہم اس پہ روئے, کبھی ہم نے اس کی اصلاح کی پھر کوشش کی, کبھی ہم نے پھر جائزہ لیا کہ کیا اسباب اور کیا امور ہیں, کہ کس چیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, کس چیز نے مجھے پیچھے رکھا نیکی کے کام میں. ہم دوسروں کو تو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ دوسروں کی وجہ سے یہ ہوا, اس نے مجھے لیٹ کرا دیا, اس نے مجھے کام کرنے نہیں دیا, یہ وجہ ہو گئی, وہ مجبوری ہو گئی. لیکن ہم نے اپنا کبھی ایمانداری کے ساتھ احتساب کیا کہ میں بھی تو اس کام کو اتنے بجے شروع کرنے کے بجائے اتنے بجے بھی کر سکتی تھی, اس سے پہلے بھی اٹھ سکتی تھی. تو ہم سب کو پھر وہی بات ہے, سچی نیت اور بہت کھلی اور سچی آنکھوں کے ساتھ اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے, اور اپنی بیماریوں کو تلاش کر کے اللہ سے مدد مانگنی انشاءاللہ. جی ہاں, غزوہ تبوک میں جو پیچھے رہ گئے تھے وہ سچے مومن تھے, لیکن آپ کو پتا کہ پھر ان کی تڑپ کیا ہوئی تھی؟ فرق ہے نا, کیا فرق تھا منافقین کے پیچھے رہنے میں اور مخلص مسلمانوں کے پیچھے رہنے میں؟ پھر کیا ہوا تھا جب انہیں پتا چلا اپنی غلطی کا, اعتراف کیا تھا, مسجد نبی کے ستونوں سے باندھا تھا, وآخرون اعترفوا بذنوبہم, اور کس قدر وہ پشیمان ہوئے تھے, کس قدر روئے تھے. کیا ہم میں سے آج تک کسی نے اپنے کسی فرض میں کوتاہی پر کوئی سزا دی ہو خود کو؟ ہم تو فوراً کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے, اللہ کو تو پتہ ہی ہم نے جان بوجھ کے تھوڑی کیا, بس ہو گیا نا, انسان ہے, کمزور ہے, اوروں سے بھی تو ہو جاتا ہے. کسی اور کو یاد کر لیتے, وہ جو فلاں فلاں ہے وہ اتنا بڑا نیک بنتا پھرتا ہے, وہ بھی تو ایسے کر لیتا ہے, کیا وہ اگر مجھ سے ہو گیا, میں تو اتنی نیک بھی نہیں ہوں, بس کام ختم. یہ سورۃ توبہ بہت بڑا معیار دیتی ہے ہمیں. چلیے ہم ایک چیپٹر تھوڑا سا ہی ہے, اس کو پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل اول, دعا ایک نافع ترین دوا. صفحہ نمبر 33. نافع ترین, سب سے زیادہ فائدہ دینے والی. کیا ہمارا ایمان اور یقین ہے اس پر کہ دعا سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے دواؤں میں سے؟ جتنے بھی ہم سولوشن لائیں, جتنے بھی ہم چیزیں رکھیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے, جتنے بھی ہم پروگرام بنائیں, ان میں سب سے زیادہ فائدہ دعا سے ہوتا ہے. دعا ایک نافع ترین دوا اور بلا اور مصیبت کا مد مقابل ہے. یہ بلا و مصیبت کی مدافعت کرتی ہے, یعنی ڈیفینڈ کرتی ہے اس سے. نہ صرف یہ کہ مصیبت آنے پر فائدہ ہوتا ہے, بلکہ اس سے پہلے ہی, یعنی ڈیفینسو میکانزم ہے اس کا. اور اس کی دوا, یعنی کس کی دوا؟ مصیبت کی دوا اور علاج کا کام دیتی ہے. ہر بلا و مصیبت کو آنے سے روکتی ہے اور اسے دور کرتی ہے. بلا و مصیبت اگر اتر چکی ہو تو اسے پست اور ہلکا کر دیتی ہے. یہ مومن کا ایک زبردست حربہ اور ہتھیار ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض. المستدرک کتاب الدعاء. حدیث جو ہے ضعیف ہے, لیکن الفاظ جو ہے اور معنی جو ہے ٹھیک ہے, کیونکہ ایک اور حدیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی. دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے. نور کا مطلب یہ ہے کہ اس سے انسان کے غم جو ہے وہ دور ہوتے ہیں اور انسان کو امید لگ جاتی. مصیبت اور بلا کے مقابلے میں مومن کی دعا کے 3 درجے. اول, دعا مصیبت کے مقابلے میں قوی تر اور زوردار ہو, یعنی مضبوط ہو. ایسی دعا مصیبت کو قطعاً ہٹا دیتی. کون سی دعا ہٹاتی ہے؟ جو مصیبت کے مقابلے میں زیادہ قوت والی ہو.
اچھا ہماری دعاؤں میں قوت کتنی ہوتی ہے، ذرا ہم اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں. جب ہم کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیسے مانگتے ہیں؟ ہاں جلدی جلدی رٹے رٹائے جملے اور میننگ ہی نہیں آتے. بالکل ایسے وظیفے جن کا پتہ ہی نہیں پڑھ کیا رہے ہیں، غور ہی نہیں کرتے، دل سے نہیں مانگتے، یہ بھی نہیں سوچتے کس سے مانگ رہے ہیں اور وہ کتنی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. بے یقینی، بے امیدی کسی کیفیت، یعنی ہماری دراصل دعائیں ہی کمزور ہوتی ہیں. دوم، دعا مصیبت کے مقابلے میں کمزور ہو. اس صورت میں مصیبت قوی ہو جاتی ہے اور بندے کو یہ مصیبت خواہ مخواہ برداشت کرنا پڑتی ہے. تاہم یہ امر لازمی ہے کہ دعا چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو، مصیبت کو کچھ نہ کچھ ہلکا ضرور کر دیتی، یعنی پھر بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن پہلے سے کم. سوم، دعا اور مصیبت برابر درجے کی ہیں اور یہ دونوں آپس میں مقاومت اور مقابلہ کرتی ہیں. مقاومت بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو جاتی قیام سے. جیسا کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغنی حذر من قدر، لا یغنی حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. المستدرک کتاب الدعاء. تقدیر سے بچنا ممکن نہیں اور دعا آئی ہوئی مصیبت میں اور جو اب تک نہیں آئی اس میں بھی نفع دیتی، اور مصیبت جب اترتی ہے تو دعا اس کا مقابلہ کرتی رہتی. روز قیامت تک دعا اور مصیبت آپس میں جنگ کرتی رہتی. اور اسی مستدرک حاکم میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. المستدرک کتاب الدعاء. دعا آئی ہوئی مصیبت اور آئندہ آنے والی مصیبت میں نفع دیتی ہے، پس اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو. پچھلی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے لیکن یہ حدیث صحیح ہے. بات ایک ہی ہے لیکن اس میں جو ایڈیشن ہے نا کہ قیامت تک جنگ کرتی رہتی ہے، شاید جس کی وجہ سے اس میں ضعف ہے، سند ضعیف ہے اس کی. لیکن دوسری سند جو ہے کہ دعا آئی ہوئی مصیبت اور آئندہ آنے والی مصیبت میں نفع دیتی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دو طرح کی دعائیں کرنی چاہیے. ایک وہ دعائیں جو اتری ہوئی مصیبتوں کے مقابلے میں ہوں، ٹھیک ہے، مثلا آپ بیمار ہیں تو آپ دعا کریں، یا آپ کو اولاد کی کوئی پریشانی ہے یا اور اسی طرح کوئی زندگی میں مسائل درپیش ہیں آلریڈی، تو اس کے لیے آپ دعائیں کریں. اور دوسری پریونٹیو، بالکل ایسے ہی جیسے آپ دوا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک دوا وہ ہوتی ہے جو کیور کرتی ہے اور دوسری پریونٹیو، احتیاطی تدابیر کرتے ہیں نا آپ، وہ خاص انجیکشن بھی لگتے ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو، حفاظتی ٹیکے. تو اسی طرح دعا بھی بعض اوقات جو بیماری آ چکی اس کے لیے اور صرف اسی کے لیے نہیں، اس کی طرف سے ہماری بہت توجہ ہوتی ہے، رونا دھونا جاری رہتا ہے، لیکن ایک دن اچھا گزرے تو ہم سمجھتے ہیں بس اب تو سب کچھ ہی ٹھیک ہو گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، پھر ہم غافل ہونے لگتے ہیں، پھر بھولنے لگتے ہیں اور دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. بس ہو گئی مصیبت دور، ٹھیک ہے نا، اب اور کیا کرنا. یہ نہیں سوچتے کہ کل کے دن پھر کوئی اور بلا آ سکتی ہے. کیا ہر 2 دن مختلف نہیں ہوتے؟ ایک دن آپ اٹھتے ہیں بہت پرنشاط، ایکٹیو، اور سارے کام آپ جلدی جلدی کر لیتے اور ہر چیز صحیح ہو گئی وقت پہ، تو آپ کیا سمجھتے اب تو سارے حالات ٹھیک ہو گئے. اگلے دن اٹھتے ہیں اور جب بیڈ سے نیچے اترتے ہیں تو آپ کو کہیں سے درد نکل جاتی، وہیں سے آپ کی چال سست ہو جاتی. اب مارے نماز پڑھتے ہیں، دعا میں بھی کوئی خاص دل نہیں لگا کیونکہ ساری توجہ درد پہ. پھر تھوڑے اور اندیشے ستانے لگتے ہیں، اچھا اسکول جاؤں یا نہ جاؤں، پھر جا کے دوبارہ بیڈ میں لیٹ جاتے ہیں. یہ اپنی جسٹیفیکیشن دے کے ہم بیمار ہیں، سب دھرے کے دھرے رہ گئے کام. تو ہمیں صرف اتری ہوئی مصیبتوں کے لیے نہیں، آنے والے دنوں کے لیے بھی دعائیں کرنی، حفاظتی دعائیں بھی کرنی ہیں کیونکہ اس کے لیے بھی فائدہ دیتی. بس اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو، یعنی کسی حال میں بھی دعائیں چھوڑنی نہیں، چاہے اچھے دن ہے یا نہیں. اور حضرت ثوبان سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. المستدرک کتاب الدعاء. قدر اور قضا کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے، یعنی دعا سے تقدیر کا علاج بھی ہو جاتا ہے. اور کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے. نیکی سے عمر بڑھتی ہے 2 طرح، ایک تو سال اور مہینے بڑھ سکتے ہیں اور دوسرے وقت میں برکت. کم عمر میں بھی تھوڑے وقت میں بھی بہت کچھ آپ کر جاتے ہیں جو دوسرے لمبی لمبی زندگی پا کے بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی جاتی ہے. آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق اور روزی سے محروم ہو جاتا ہے، اور رزق اور روزی میں اضافے کا نسخہ کیا ہے، کون سی دعا ہے خاص طور پر؟ استغفار. سورۃ نوح میں آتا ہے نا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. تو بارشیں برسے تو کیا ہوتا ہے، پھر خوب رزق میں اضافہ ہوتا ہے، زیادہ چیزیں اگتی ہیں، زیادہ رسیلی ہوتی ہیں، زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں. تو یہ کس کی برکت سے ہوتا ہے؟ استغفار. کس نے کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے.
वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, इस्तिग़फ़ार के और क्या फायदे? माल और बेटे। वयजअल लकुम अनहारा, नहरें और दरिया बहने लगते हैं। आसमान की बारिश आती है और उसके बाद जमीन पर पानी की फरावानी हो जाती, और अगर बारिश ना भी आए तो जमीन पर भी पानी होता है, यानी रिस्क में कमी नहीं आती। फिर मुझे याद है जब बचपन में हम कभी चनाब के ऊपर से गुजरते थे तो इतना पानी होता था, और अब जब भी गुजरते तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हालांकि प्लेनेट के ऊपर जितना पानी अल्लाह ने क्रिएट किया है वो कम नहीं होता ना, ये तो पता ना आप, यानी वो उतना ही रहता है। ये अलग बात है कि वो हमारी तरफ से चला जाता है, किसी और को जा मिलता है। जितना पानी उठता है ना ऊपर उतनी बारिश बरसती, और ये बिल्कुल एक इतना इनके दरमियान जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है कि ये हो नहीं सकता कि ज्यादा पानी ऊपर उठ जाए या ज्यादा जमीन पे आ जाए। वो एक साइकिल है, वाटर साइकिल, जाता और आता रहता है। तो ये जाल लकुम अनहारा, तुम्हारे लिए नहरें बन जाएंगी, लेकिन जरूरी है कि क्या करते रहे हम? इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़ार नहीं, इस्तिग़फ़ार। अब इस्तिग़फ़िरुल्लाह नहीं पढ़ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं, नाम इसका इस्तिग़फ़ार है। आदमी गुनाहों की वजह से रिज़्क़ और रोजी से महरूम हो जाता है, नेमतों से महरूमी हो जाती। गुनाह रोजी को तबाह कर देता है, गुनाह रोजी को तबाह कर देता है। लेकिन हम में से कितने हैं जो इतराफ करें कि हम गुनाहगार हैं? लोगों के सामने दोहराते रहते हैं, अल्लाह के सामने कम ही इतराफ करते हैं। तो सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार कीजिए। ये लिखते हैं कि इस्लामाबाद में एक डॉक्टर हैं जो अपने सारे मरीजों को सूरत रहमान 7 दिन पढ़ने सुनने का कहते हैं, और दिन में 3 बार सुननी होती है। इस अमल से बहुत सी लाइलाज बीमारियां भी ठीक हुई, जो बहुत लंबे अरसे से थी वो भी ठीक हुई। ये उनका इज्तिहाद है, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। कुरान है, सुन सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों पर भी नजर करनी होगी।